7 ایسے پیڑ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اوپر اکثر جنات کا سایہ ہوا کرتا ہے یا پھر ان کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے مقامات پر آپ نے یہ پیڑ دیکھے ہوں گے، عام طور پر دیکھے جانے والے یہ پیڑ ہیں، اور ان کو سمجھنا اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں ہم جنات کی چپیٹ میں آ جائیں، کیونکہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ جب اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عاملین ان کو یہ بتایا کرتے ہیں آپ فلاں مقام پر اس پیڑ کے نیچے گئے تھے تو اس پیڑ کے اوپر جنات کا بسیرا تھا، یعنی مسکن تھا، وہیں سے کسی جنات کا اثر آپ کے اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ 7 پیڑ ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا تفصیلی بیان بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جنات کہاں کہاں پر رہتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر بہت یونیک سا ٹاپک میں آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جس ویڈیو کے اندر میں 7 ایسے پیڑ آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ جو عام طور پر پائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور گنتی کے ایسے لوگ ہوں گے جو ان پیڑوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان پیڑوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان پر کہیں نہ کہیں جنات کا مسکن ہو سکتا ہے، کہیں جنات کی اس کے اوپر فیملی رہ رہی ہوتی ہے۔ تو ان پیڑوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، میں سب آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آئیے پہلے ایک ایک کر کے ان پیڑوں کے نام سن لیں کہ جن پر اکثر جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ نمبر ایک پر آتا ہے بیری کا درخت۔ بیری کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے کے ساتھ میں بیری کی لکڑی بھی ڈالی جاتی ہے، اور بہت سارے مقام پر بیری کے پٹرے تیار کیے جاتے ہیں، اور نہاتے وقت مردے کو بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جو استعمال ہوتا ہے بیری کا پیڑ، ٹھیک ہے، اسی بیری کے درخت کے اوپر جب یہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے، جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو پر آتا ہے پیپل کا پیڑ۔ پیپل بھی ایک مشہور پیڑ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس کی پوجا بھی کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے پٹروں کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ مضبوط لکڑی مانی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ اکثر گھروں کے اندر بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ پیڑ بہت ہی زیادہ لمبا چوڑا ہوا کرتا ہے۔ دور سے ہی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پیپل کا پیڑ ہے۔ بہت سارے اس کے ویسے بھی فائدے موجود ہیں، اس کے پتوں سے دوائیں بنا کرتی ہیں، تو پیپل کے پیڑ کے اوپر بھی جنات کا اثر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 3، کیلے کا پیڑ۔ جی، کیلا جسے انگلش میں بنانا کہا جاتا ہے، اس کے پیڑ کے اوپر بھی جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے، جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر ایسے مقام پر ہی دیکھا جاتا ہے جہاں پر کیلے وغیرہ کی کھیتی کی جاتی ہے، یا پھر 1-2 پیڑ لوگ اپنے گھروں میں بھی لگا لیا کرتے ہیں، تو کیلے کے پیڑ کے اوپر بھی جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4، جامن کا پرانا پیڑ۔ جی ہاں، جامن کا پرانا درخت ہوا کرتا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں۔ جامن تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو بہت سارے میڈیکل سائنس کے اندر بھی اس کے فوائد موجود ہیں، اور بہت سارے حکیم اس کو استعمال کرایا کرتے ہیں۔ جامن کی جو گٹھلی ہوا کرتی ہے اس کا چورن بنا کر حکیم لوگ استعمال کرا رہے ہوتے ہیں، اسی جامن کی بات کر رہا ہوں۔ جامن کے پیڑ کے اوپر بھی جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے۔ نمبر 5، برگد کا پیڑ۔ برگد کا پیڑ آپ نے دیکھا ہوگا، خاص طور پر کوئی پرانی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی پرانا قلعہ ہے یا کوئی مزار ہے، یا کہیں بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی ہوگی، وہیں پر آپ کو برگد کا پیڑ ملے گا۔ اب برگد کا پیڑ کیسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ہی لمبا چوڑا ایک پیڑ ہوتا ہے، اور اس میں سے اوپر کی اس کی شاخوں میں سے نیچے تک جڑیں آ رہی ہوتی ہیں، لمبی لمبی جڑیں آ رہی ہوتی ہیں، اسے برگد کا پیڑ کہا جاتا ہے۔ تو آپ برگد کا پیڑ کہیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ برگد کے پیڑ کے اوپر بھی جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے، جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، ابھی میں آپ کو یہ پیڑ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اگر جنات کا حملہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے تو آپ کس طرح سے اس کا علاج کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 6، نیم کا پرانا درخت۔ جی، نیم کا پرانا درخت بہت سارے گھروں کے اندر ہوا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بڑا گھر ہوتا ہے تو گھر کے اندر نیم کا پیڑ، جہاں امرود کا پیڑ ہوتا ہے خاص طور پر، وہاں پر جب انسان کا گھر بڑا ہوتا ہے تو نیم کا پیڑ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیم کا جس کے گھر میں پرانا درخت ہوگا تو وہاں پر بھی جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، شیشم کا پیڑ۔ جی، شیشم کا پرانا پیڑ۔ شیشم کی وہ لکڑی ہوا کرتی ہے جسے سب سے مضبوط مانا جاتا ہے۔ شیشم کی لکڑی کو خاص طور پر یہ کارپینٹر لوگ
بہت زیادہ استعمال کیا کرتے ہیں، یوز میں لیا کرتے ہیں، لوگ اپنے دروازے بنوا رہے ہوتے ہیں، اسی شیشم کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کا جب پرانا درخت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے، جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ 7 پیڑ جہاں بھی دکھیں گے کہ ہر جگہ پر جنات کا اثر ہوا کرتا ہے یا پھر ایسا نہیں ہے؟ تو دیکھیں، آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنات کہاں رہا کرتے ہیں۔ جب اس دنیا کے اندر انسان موجود نہیں تھے تو انسان سے پہلے اسی دنیا کے اندر جنات رہا کرتے تھے، جنات آباد تھے دنیا کے اندر۔ لیکن جیسے ہی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہے تو یہ جنات جو تھے ان کو آبادی والی جگہوں سے ہکال کر دوسری طرف لے جایا گیا۔ کیسی جگہوں پر پہنچا دیا گیا؟ بیابان جنگلوں میں، سمندروں میں، اور ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر انسان آباد آسانی سے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نہریں ہوتی ہیں، نہر کے کنارے پہ لوگ نہیں بسا کرتے، تو نہر کے کنارے پہ جناتوں کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی جنگلات میں کچھ تو جنگل یہ ہوا کرتے ہیں جو ہماری اور آپ کی کھیتی کسانی کرنے والے جنگل ہوتے ہیں، کچھ بہت گھنے جنگل ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان جنگلات کی طرف کو جنوں کو کر دیا گیا۔ ایسے ہی بہت سارے جن ایسے ہیں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں موجود ہیں، جی، وہ وہاں پر آباد ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی آبادی سے جنوں کی آبادی کو دور کر دیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے موقعوں پر یہ جو جنات ہوتے ہیں شرری، جسے خناس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جنات ہوا کرتے ہیں یہ انسانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے اوپر بہت زیادہ تکبر و گھمنڈ ہے۔ تو یہ جو برے والے جنات ہوا کرتے ہیں یہ انسان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے پیڑوں کی آپ کی خدمت میں بات رکھی ہے کہ 7 ایسے پیڑ ہیں جن کے اوپر جنات ہوا کرتا ہے، دیکھیں عام طور پر اگر یہ کہا جائے کہ ہر گھر کے اندر یہ جو پیڑ ہیں تو سارے پیڑوں کے اوپر جنات کا اثر ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ خاص موقع ہو سکتے ہیں یا کچھ خاص گھر ہو سکتے ہیں کہ جن کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں انسان کے آباد ہونے سے پہلے ہی جنگلوں کی طرف کر دیا تھا۔ تو اب آپ کے گھروں کے آس پاس اگر پیڑ ہے، آبادی والے علاقوں میں پیڑ ہے، جس کے بارے میں لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس پیڑ کے اوپر سایہ ہے، اس پیڑ کے اوپر سایہ ہے، بائی چانس ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، بائی چانس ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی کم چانسز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہٹا کر دوسری جگہوں پر پہنچا دیا تو یہ آبادی والے علاقے میں آنے سے خود ہی گھبرایا کرتے ہیں، لیکن بائی چانس کوئی بہت ہی زیادہ شرری ہوتا ہے، شیطان جن ہوتا ہے، تو وہ آنے کے بعد انسانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کسی کے گھر کے اندر ان 7 پیڑوں کے اندر سے کوئی سا پیڑ ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ صاحب ہمارے گھر کے اندر بھی پیڑ بتا دیا ہے یہ والا جامن کا پیڑ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو ہمارے گھر کے اوپر بھی جنات کا اثر ہو سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آبادی کے باہر کسی جنگل کے اندر، کسی نہر کے کنارے یا سمندر کے کنارے یا کسی بھی ایسی بیابان جگہ پر جہاں پر اس طرح کے پیڑ ہوں گے تو وہاں پر یقینی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات کا مسکن ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنات کا اپنا علاقہ رکھا ہے اور انسان کا اپنا علاقہ رکھا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں، ہمیں جنگل جانا ہے اور ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ جنگل کے اندر جانے سے پہلے ہمارے راستے میں ایک پیپل کا پیڑ بھی پڑے گا، یہ جامن کا پیڑ پڑے گا، ہو سکتا ہے اس کے اوپر جنات کا اثر ہو، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو پڑھ کر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، سب سے پہلے آپ یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کو آبادی سے باہر جانا ہو، جنگل کے علاقے میں جانا ہو یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو، تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے اور آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو گھر کے اندر گھسنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اگر کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو چکا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ویسے تو بہت بڑے بڑے عمل ہوا کرتے ہیں، لیکن سب سے چھوٹا اور آسان عمل میں آج آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اپنے مریض کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 دن میں آپ کو اثر ملنا شروع ہو جائے گا، اور 40 دن اگر آپ نے اس کو لگاتار کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مریض صحت یاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس کے اوپر جنات کے اثرات ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔